فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء کے تیسرے رکوع کی جو پہلی دو آیات ہیں یہ تفسیر اور تعویل کے اعتبار سے مشکلات القرآن میں سے ہیں۔ ان کی تفسیر کے ضمن میں، تعویل کے ضمن میں بہت سے اقوال ہیں اور بہت سے اختلافات ہیں مفسرین کے، متقدمین کے بھی اور متاخرین کے بھی۔ ان کا موضوع ہے اسلامی معاشرے میں جنسی آوارگی کا سد باب کرنا اور اس کے لیے ابتدائی سزائیں تجویز کرنا۔ ظاہر بات ہے کہ عرب کا جو معاشرہ تھا جس میں کہ اسلام اپنا یہ اصلاحی عمل جو ہے روبے کار لا رہا تھا، وہاں جنسی اعتبار سے معیار جو ہے وہ بہت اونچا نہیں تھا۔ اگرچہ وہ لوگ فطرت کے راہ سے اس طور سے تو نہیں ہٹے تھے جس طور سے کہ حضرت لوط علیہ السلام جس شہروں کی طرف بھیجے گئے تھے، سدوم اور عمورہ، وہاں جو بھی کام ہو رہا تھا وہ تو واقعہ یہ کہ تاریخ انسانی میں اجتماعی سطح پر کسی قوم نے تو وہ کام کیا تھا تو وہ صرف وہی ایک قوم تھی۔ ویسے یہ کہ آج کل کے معاشرے میں، مغربی معاشرے میں وہ وبا جو ہے بڑی تیزی سے آگے پھیل رہی ہے۔ ہومو سیکشولیٹی، جس میں کہ گیز بھی ہیں، لیسبینز بھی ہیں، ان کی سوسائٹیاں ہیں، ان کے بڑے بڑے ادارے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ انسٹیٹیوشنز کی شکل اختیار کر لی ہے۔ تو یا تو یہ معاملہ اس وقت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سدوم اور عمورہ کی بستیوں میں جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے، یا پھر یہ آج کے مغربی معاشرے میں ہے، ورنہ عام طور پر دنیا میں اس فعل کا ارتکاب شاذ و نادر ہوتا ہے۔ تو چنانچہ عرب میں بھی اس وقت اس کا زیادہ رواج نہیں تھا، لیکن یہ کہ عام طور پر زنا کا رواج موجود تھا اور اس میں ہر طرح کا معاملہ تھا۔
اس میں جو ڈسپلن ہے کہ انسان اپنی شہوت کے تقاضوں کو ایک معین قانونی طریقے پر پورا کرے، جو جائز راستہ ہے اس سے اس کو اپنی خواہش پوری کرنی چاہیے، اس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آوارگی بھی تھی، بلکہ انارکی کی حد تک معاملہ تھا۔ اس میں یہ پہلی دو آیتیں آ رہی ہیں قرآن مجید میں، فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ جو تمہاری عورتوں میں سے فاحشہ کا ارتکاب کرے، بے حیائی، الفاحشہ انتہائی بے حیائی والی بات، یہاں لفظ زنا نہیں آیا ہے، بے حیائی والی بات آئی ہے۔ اس اعتبار سے گنجائش موجود ہے کہ اس میں زنا بھی مراد ہو، یا یہ کہ عورتوں کا عورتوں ہی سے شہوت رانی کا معاملہ، جو لیسبین آج کہلاتی ہیں، ان کا معاملہ بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے جہاں تک لفظ کا تعلق ہے۔ خود زنا کو بھی قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں فاحشہ کہا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، تو الفاحشہ بہت بڑی بے حیائی، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ کہ جو تمہاری بھی عورتوں میں سے، مسلمانوں میں سے اس بہت بڑے فحش کام کا، بڑی بے حیائی کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو گواہ طلب کرو ان پر اپنے میں سے 4 مرد، 4 مردوں کی گواہی۔ زنا کے مقدمات میں شریعت اسلامی میں عورت کی گواہی جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، 4 مردوں کی گواہی، وہ مرد بھی قابل اعتماد ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، آوارہ نہ ہو، بلکہ قابل اعتماد 4 گواہ ہوں، تو گواہی طلب کرو 4 افراد کی۔ اور یہ گواہی جو ہے جس نوعیت کی حدیث میں آئی ہے، وہ اگرچہ اب حیا مانے ہے کہ میں الفاظ استعمال کروں، لیکن یہ کہ مجبوری ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 4 آدمیوں نے اس طور سے دیکھا ہو جیسے کہ سرمے دانی کے اندر سلائی ہوتی ہے، اس کیفیت کا مشاہدہ ہوا ہو، تب جا کر وہ جو زنا کا جو ہے نصاب ہے کہ اس میں گواہی کا کتنا نصاب ہے، اس کیفیت میں 4 آدمیوں نے دیکھا، اور یہ بہرحال معلوم ہو جاتا ہے انسان کو کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ گویا کہ زنا کا مقدمہ قائم کرنا اسلامی ریاست میں ہر کسی کا کام نہیں ہے، آسانی سے نہیں ہے، بلکہ آگے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے اس نے، وہ خود چشمدید گواہ ہے اور اس نے دیکھا ہے 2 افراد کو یہ کام کرتے ہوئے، لیکن اگر مزید 3 گواہ موجود نہیں ہے اور وہ اپنی ایک گواہی کا اعلان کر دیتا ہے، تو اس پر قذف کی سزا ہوگی، 80 کوڑے اسے لگیں گے۔ اس لیے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اس بے حیائی کا جو ہے عام اشتہار ہو جائے، معاشرے کے اندر اشاعت ہو جائے، بلکہ تبھی یہ معاملہ سامنے آنا چاہیے جبکہ اس درجے کی گواہی موجود ہو، اور اس کے بغیر جو ہے اگر الزام لگایا جائے گا تو الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور قذف کا مقدمہ قائم ہو جائے گا۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا، پھر اگر وہ 4 افراد گواہی دے دیں کہ ہاں ہم نے اسی حالت کے اندر ان کو دیکھا ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو اب ان کو بند کر دو گھروں کے اندر۔ یہ ایک حبس کہہ لیجئے، قید کہہ لیجئے، اس لیے کہ اس زمانے میں قید خانے نہیں تھے، جیلیں نہیں تھیں، لہذا یہ گویا کہ ایک قید ہے جو گھروں کے اندر قید کی سزا ان کو دی جا رہی ہے۔ اور یہ کب تک قید رہے گی؟ حتیٰ یتوفاہن الموت، اس میں یہ نہیں کہا کہ 6 مہینے یا 1 سال یا 5 سال، بلکہ یہ کہ یہاں تک کہ یا تو موت انہیں لے جائے، انہیں قبض کر لے، موت کا ہاتھ آئے اور انہیں لے جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ یہ اشارہ ہے در حقیقت جو سورہ نور میں پھر آیا ہے، جو سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری معین ہو گئی، اور پھر حضور نے فرمایا جبکہ وہ آیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا ہے، اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت جو ہے یہ زنا کریں گی تو 100 کوڑے لگیں گے، اور اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کریں گے تو ان کے لیے رجم ہے۔ یہ جو ہے یہ حد معین ہوئی ہے بہت دیر میں۔ ابتدا میں صرف یہ بات کہی گئی ہے کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اس میں جو اختلافات ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا، اس کی تعویل میں اور اس کی تفسیر میں۔ ابھی آپ دوسری آیت بھی ساتھ ہی پڑھ لیجئے۔ واللذان یاتیانہا منکم، اور وہ دونوں کے جو تم میں سے اس فعل کا، اس فحش کام کا ارتکاب کریں، فآذوہما، تو ان دونوں کو تکلیف پہنچاؤ، تکلیفیں دو، اذیتیں دو، ان کو
جو بھی کوئی تعزیر کے انداز میں جو بھی ان کو تکلیف دی جا سکتی ہے، زبان سے بھی برا بھلا کہنا، شرم دلانا، کیا کام تم نے کیا ہے تم سوچو، اور یہ کہ ہاتھ سے مارنا، زد و کوب کرنا، کوڑے مارنا، یہ مختلف تعزیرات کی شکلیں ہو سکتی ہیں کہ جو وقت کا جو حاکم ہے، قاضی ہے، وہ صورت معاملے کے بارے میں دیکھ کر اور اس پر فیصلہ کر سکتا ہے۔ فَعَزُوهُمَا فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وہ اصلاح اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان دونوں سے پھر اپنے آپ کو علیحدہ کر لو، اعراض کرو، وہ چھوڑ دو انہیں، اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا ہے اور بڑا رحیم ہے، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اب ان آیتوں کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، بڑے اختلافات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو عام طور پر جمہور نے اس کی تفسیر کی ہے وہ اس انداز میں کی ہے کہ پہلی آیت بھی زنا کے بارے میں ہے اور دوسری آیت بھی زنا کے بارے میں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلی آیت میں صرف عورتوں کا ذکر ہے، مردوں کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ ظاہر بات ہے کہ زنا جو ہے وہ تو ایک مرد اور ایک عورت مل کر اس فعل کا ارتکاب کرتے ہیں، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہاں پہ مردوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا۔ دوسری آیت میں جو ہے ظاہر بات ہے کہ دو کا ذکر ہے، تو وہاں اگرچہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ واللذان، یہ دو گویا کہ تثنیہ کا صیغہ جو ہے یہ ضمیر کا، یہ مذکر کا ہے، تو گویا کہ دو مردوں کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس سے بہت سے لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ غالباً وہ عمل جسے عام طور پر لواطت کہہ دیتے ہیں، سوڈمی، لیکن میرے نزدیک یہ لواطت کا لفظ اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ لواطت کا لفظ بنا ہے لوط سے۔ لوط تو نام ہے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کا، ان کے نام کی طرف اس کی کوئی بھی ادنا سی نسبت کرنا بھی وہ میرے نزدیک بہت بڑی جسارت ہے اور بہت بڑی غلطی ہے۔ لیکن میں حیران ہوں، ہمارے ہاں یہ تفاسیر کے اندر بھی اور مصنفین نے اپنی تصانیف کے اندر بھی اس لفظ کو بڑی آسانی سے استعمال کیا، بہت فریلی استعمال کیا، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انگریزی میں ہمیں وہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اس فعل کو اس شہر کی طرف جو ہے منسوب کیا گیا ہے، سوڈومی، سودوم۔ سودوم وہ شہر تھا، صدوم جس کو ہم کہتے ہیں، سوڈوم، SODOM، یہ بائبل میں اس کا تلفظ ہے، تو اس سے یہ سوڈومی کا لفظ بنا ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے بالکل کہ اس شہر کی طرف، اس شہر کے رہنے والوں کی طرف اس کو منسوب کیا جائے، اس کی کوئی نسبت حضرت لوط علیہ السلام کی طرف کر دینا میرے نزدیک ایک طرح سے توہین بنتی ہے، واللہ عالم۔ میں حیران ہوں کہ کیوں اس لفظ کا استعمال اس طور سے کثرت کے ساتھ اور بہت فریلی کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو فعل ہے ہم جنس پرستی، ایک مرد کا دوسرے مرد ہی سے شہوت رانی کرنا، تو چونکہ یہاں پہ واللذان کا لفظ آیا، واللذان یاتیانہا منکم، جو دو تم میں سے کریں اس فعل کا ارتکاب، اور اللذان جو ہے یہ در حقیقت تثنیہ کا صیغہ ہے، مذکر تثنیہ، یہ مؤنث تثنیہ کا نہیں ہے۔ واللتان ہوتا تو دو عورتیں مراد ہوتی، لیکن چونکہ عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے گرامر کا کہ اگر کسی مردوں اور عورتوں کے مجموعے پر اطلاق کرنا ہو کسی وقت، تو برسبیل تغلیب جو ہے مذکر جو ہے، مذکر کی ضمیر استعمال ہوگی اور اس میں مراد ہوں گے مرد بھی اور عورتیں بھی۔ تو اگر ایک مرد اور ایک عورت مل کر ایک فحش کام کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں بھی چونکہ مرد جو ہے وہ غالب ہے، اس لیے وہ برسبیل تغلیب اس کو کہتے ہیں، قاعدہ ہے تغلیب کا، تو یہاں پر مذکر کا ہی جو لفظ استعمال کیا جائے گا، اس لیے یہ دونوں الفاظ اس کے اندر ان کا امکان موجود ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت مل کر وہ کام کریں یعنی زنا کریں، یا دو مرد مل کر وہ کام کریں یعنی وہ سوڈمی یا ہم جنس پرستی جو ہے ایک مرد کی مرد کے ساتھ وہ شکل ہو۔ واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، تو انہیں ایذا پہنچاؤ، تکلیف دو، فإن تابا واصلحا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو پھر ان سے اعراض کرو، ان کو چھوڑ دو، دفع کرو، جانے دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، اللہ تعالیٰ بہت تواب اور رحیم ہے۔ اب دیکھیے اشکال نمبر ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دونوں آیتیں زنا سے متعلق ہیں تو دوسری آیت میں سزا ہلکی دی جا رہی ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں، بس ایذا پہنچاؤ، اگر توبہ کر لیں تو چھوڑ دو، جبکہ پہلی آیت میں سزا بہت سخت ہے کہ ان کو بند رکھو یہاں تک کہ یا تو موت آ کر ان کا قصہ پاک کر دے، اور یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم جو ہے اس کے لیے نازل فرما دے۔ تو یہ بات بظاہر سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں آیتوں میں زنا ہی مراد ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ دوسری آیت پہلے نازل ہوئی تھی اور پہلی آیت بعد میں نازل ہوئی، گویا کہ زنا کے ضمن میں سب سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ انہیں کچھ تکلیف پہنچاؤ، ایذا پہنچاؤ، کچھ نہ کچھ تعزیر ان پر کرو یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں۔
اچھا، اس کے بعد دوسرا حکم دیا گیا کہ پھر ان کو بند کر دو، یعنی اگر یہ کہ تعزیر سے کہ ادنا قسم کی تعدیب سے اگر وہ باز نہیں آتے ہیں تو پھر ان کو بند کر دو۔ اور پھر یہ کہ اس کے بعد آخری حکم یہ آیا کہ جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حد نازل ہو گئی کہ اگر وہ کنوارا مرد اور کنواری عورت ہیں تو ان دونوں کو 100 کوڑے لگیں گے، اور اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت ہیں تو پھر ان کو رجم کیا جائے گا۔ تو گویا کہ یہ تدریج ہوئی کہ پہلے صرف تھوڑی سی تعزیر، تعدیب، ایذا، انہیں تکلیف پہنچانا، اور توبہ کر لے تو چھوڑ دینا۔ اس کے بعد سخت تر حکم آیا اور وہ یہ کہ انہیں بند رکھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ آ جائے، اور پھر وہ آخری فیصلہ آ گیا۔ یہ ایک تعویل ہے، لیکن یہ کہ ذہن اس تعویل کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلی آیت میں اگر وہ زنا سے متعلق ہے تو پھر مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ وہاں تو فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں کسی فحش حرکت کا ارتکاب کریں، کوئی غلط کام کریں، کوئی زنا کاری کریں، فاستشہدوہن علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر 4 گواہ اپنے مردوں میں سے طلب کرو، فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت، اگر وہ گواہی دے دیں 4 افراد 4 مرد کہ واقعی ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کیفیت میں دیکھا ہے، تو پھر ان کو بند کر دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت جو آئے ان کو لے جائے یا اللہ کی طرف سے کوئی اور حکم آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک جو ہے یہ دوسری آیت جو ہے یہ اصل میں سوڈمی کے لیے ہے، یہ 2 مردوں ہی کے باہمی شہوت رانی کے لیے ہے، اس میں زنا کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس سے گویا کہ وہ بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ اگر زنا ہی کی یہ بھی سزا ہے، زنا ہی کی وہ بھی سزا ہے، تو ایک میں سزا سخت دی جا رہی ہے، دوسری میں کم دی جا رہی ہے۔ تو اس میں گویا کہ سوڈمی کے معاملے کو اس سے ذرا ہلکا سمجھا گیا ہے کہ یہ معاملہ ایسا کہ ویسے بھی عام طور پر نہیں ہوتا، شاذ معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اگر ہے تو اس میں یہ کہ انہیں کچھ ایذا دو، کچھ تکلیف پہنچاؤ، یہاں تک کہ پھر وہ توبہ کر لیں اور باز آ جائیں۔ اب اس کے ضمن میں یہ ہے کہ میرے نزدیک ان تمام اختلافات کا جو بہترین حل ہے وہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے نکالا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان 2 آیات کا میں نے خاصا مطالعہ ان دنوں میں کیا ہے، تفسیر کبیر کو بھی دیکھا ہے، اور قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو بھی بہت غور سے دیکھا، اس لیے کہ وہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، بہت بڑے صوفی بھی تھے، اور یہ کہ مفسر تو ہیں ہی بہت بڑے، تفسیر مظہری ان کی بہت اعلیٰ پائے کی تفسیر ہے۔ پھر ہمارے آج کل کے زمانے میں مولانا مودودی کی جو تفہیم القرآن ہے اس کا بھی میں نے مطالعہ کیا، اور پھر تدبر قرآن کا بھی کیا، اور مفتی محمد شفیع صاحب کی معارف القرآن کا بھی مطالعہ کیا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو تعویل کی ہے مولانا اصلاحی صاحب نے وہ یہاں بہترین ہے، اور اس کے لیے یوں سمجھ لیجیے کہ اصل میں جو ایک خاص پس منظر ہے اس ماحول کا، وہ جب تک سامنے نہ ہو یہ آیات جو ہے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ معاملہ یہ تھا کہ ابھی جو مدینے میں وہ چھوٹی سی اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی، ابھی اس کا اقتدار مستحکم نہیں تھا، ابھی صورت یہ نہیں تھی کہ مدینے والوں سب کے اوپر، جسے آج کل مشرف صاحب کہتے ہیں ریٹ آف دی گورنمنٹ، جو ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کام نہیں کر رہی ہے، تو در حقیقت وہ دائرہ اقتدار اور دائرہ اختیار جو ہے حکومت کا وہ پورے طور پر تمام مدینے والوں کے اوپر چھایا ہوا نہیں تھا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ مدینے میں یہودی قبیلے آباد تھے، اور یہودی قبیلے ظاہر بات ہے کہ حضور کے ماتحت نہیں تھے، ان کا اپنا نظام تھا، ان کے اگر کوئی جرم کرتے تھے تو وہ اپنی سزائیں دیتے تھے، ان کی اپنی عدالتیں تھیں، ان کے اپنے فقہا تھے، ان کے اپنے قاضی تھے۔ پھر اسی طریقے سے اس معاشرے میں منافق بھی تھے، وہ منافق جو ہے ان کے اوپر بھی پورے طور سے دباؤ پورے طریقے سے نہیں تھا کہ جو بھی شخص اوس اور خزرج کا آدمی ہے تو جو آپ کھلے بندوں ان کو سزا دے سکتے ہو، نہیں، بلکہ قبائلی طور پر عصبیت کے بھڑک اٹھنے کا امکان ہوتا تھا کہ کسی اگر اوسی کو سزا دے دی گئی ہے تو کہیں اوس کا قبیلہ جو ہے، اس کا گھرانہ جو ہے اس کا حمایتی بن کر کھڑا نہ ہو جائے، کسی خزرجی کو اگر سزا دے دی گئی ہے تو خزرجی کھڑا نہ ہو جائے۔ پھر یہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہے کہ عرب کے آس پاس یعنی مدینہ منورہ کے آس پاس جو بدو آباد تھے، ابھی ان پر بھی ریٹ نہیں تھی، ان پر بھی حکومت کی جورسڈکشن نہیں تھی، اسلامی عدالت جو حضور کی تھی مدینے کے اندر اس کا پورا جورسڈکشن جو ہے ان کے اوپر بھی حاوی نہیں تھا۔ اس اعتبار سے پہلے حصے میں در حقیقت پہلی آیت میں بات کی جا رہی ہے اگر کوئی مسلمان لڑکی، مسلمان عورت اس گناہ میں ملوث ہو جائے زنا کے، لیکن دوسرا فریق جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، فرض کیجیے یہودی ہے، ایک کنیز ہے، مسلمان لڑکی ہے، مسلمان باندی ہے، لونڈی ہے، کنیز ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کنیزوں کا معیار اخلاق اس زمانے میں ابھی اتنا اونچا نہیں تھا، وہ تو قرآن مجید نے رفتہ رفتہ جو ہے آ کر اس میں اصلاح کی ہے، ورنہ یہ کہ سورہ نور کے اندر یہ مذکور ہے کہ وہ اپنی لونڈیوں سے پیشہ بھی کرایا کرتے تھے، اسے کمائی کا ذریعہ بناتے تھے، باقاعدہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔
لہذا اس حوالے سے ان کا چونکہ کردار جو ہے اس معیار کا نہیں تھا، لہذا فرض کیجئے کہ کوئی مسلمان عورت جو ہے وہ ملوث ہو گئی ہے کسی یہودی سے یا کسی منافق سے جس کے اوپر پورا دباؤ جو ہے اسلامی معاشرے کا موجود نہیں ہے، یا آس پاس کے کسی بدو کے ساتھ اس کا معاملہ ہو گیا ہے، لہذا یہاں مرد کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا، اس لیے کہ مرد جو ہے وہ جورسڈکشن میں نہیں ہے، اس کے اوپر آپ کا حکم نہیں چل سکتا، وہ آپ کے عدالت کے دائرہ اختیار میں موجود نہیں ہے، لہذا وہاں صرف عورتوں کا تذکر کیا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی عورت، تمہاری عورت، کوئی آزاد عورت ہو یا کوئی کنیز ہے، کوئی ماندی ہے، لوڈی ہے، وہ اگر اس فحش کا ارتکاب کرتی ہے جو کہ مرد جو ہے وہ در حقیقت آپ کے رٹ کے تحت نہیں ہے، آپ کے قوانین کے پابند اور تابع نہیں ہے، تو پھر تو ظاہر بات ہے وہاں سزا آپ دے سکیں گے صرف اس عورت کو، اس لڑکی کو، وہ سزا یہ ہے کہ اسے گھر میں بند کر دیا جائے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا پیغامبر آ جائے، اسرائیل آ جائیں اور اس کو لے جائیں، اور یا یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور سزا اس کے لیے تجویز کر دے۔ یعنی فرض کیجئے اگر کوئی عورت یا کوئی لڑکی اس گناہ کی وجہ سے گھر میں بند تھی، قید و بند کی صعود و برداشت کر رہی تھی، جب سورہ نور کی آیات آ گئیں کہ 100 کوڑے مارو اور چھوڑ دو، تو گویا کہ اس کے لیے ایک راستہ نکل گیا تھا کہ اس کو 100 کوڑے مارے گئے، اس کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا، پھر اس کے اوپر کوئی مزید جو ہے حد بندی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے قید میں رکھا جائے۔ جبکہ دوسری جو آیت ہے وہ بحث کر رہی ہے کہ دونوں مرد اور عورت دونوں کے دونوں مسلمانوں میں سے ہوں، واللذان یاتیانہا منکم، اگر دونوں ہی تم میں سے ہیں، مسلمان ہی مرد ہے، مسلمان ہی عورت ہے، اور ان دونوں نے یہ کام کیا ہے، فآذوہما، اب چونکہ معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ پہلا مسئلہ تھا تو لڑکی کے باہر آنے جانے میں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اس فعل کا دوبارہ ارتکاب ہو جائے، اس لیے کہ وہ جو مرد ہے آپ اسے کوئی زنجیر نہیں ڈال سکتے، اسے آپ بند نہیں کر سکتے، وہ آپ کے حیطہ اقتدار میں نہیں ہے، آپ کے رٹ کے تابع نہیں ہے، کہ یہاں معاملہ چونکہ دونوں کا ہے، مسلمان مرد اور مسلمان عورت، اور وہ دونوں مسلمان معاشرے میں ہیں، ان پر اخلاقی دباؤ بھی پورا ڈالا جا سکتا ہے اور ان کی مانیٹرنگ بھی پوری ہو سکتی ہے، دیکھ بھال ہو سکتی ہے کہ انہوں نے واقعی اپنی اصلاح کر لی ہے یا نہیں کر لی ہے، لہذا ان کے لیے ابتدائی حکم یہ دیا گیا کہ واللذان یاتیانہا منکم فآذوہم، تو انہیں ایذا پہنچاؤ۔ یہ ایذا جو ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ ایذا کا لفظ بہت وسیع ہے، اس کے اندر ایذا میں رجم بھی ایذا میں آ جائے گا، اس لیے کہ رجم میں بھی تکلیف دی جاتی ہے، پتھر مار مار کے جو ہے انسان کو، عورت کو یا مرد کو ہلاک کیا جاتا ہے، تو ایذا کا لفظ بہت وسیع ہے، لیکن یہ کہ عام خیال یہ ہے کہ یہ تعزیر ہے، زبانی ایذا یا کچھ زد و کوب، کچھ مارنا، کچھ پیٹنا، اور اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کا اپنا پختہ وعدہ کریں، ان تابا و اصلحا فاعرضوا عنہما، تو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ان اللہ کان توابا الرحیما، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ البتہ اس کے بعد جب پھر سورہ نور کی آیات آ گئی تو پھر وہاں معاملہ طے ہو گیا کہ زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو، والزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور جہاں تک شادی شدہ کا معاملہ ہے وہ قرآن مجید میں اس کا بس تذکرہ نہیں ہے، وہ حدیث نبوی سے اور سنت رسول سے ثابت ہے کہ رجم کیا جائے گا اس ایک معاملے کے اندر، بلکہ دو معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت موسوی تھی اس کے حکم کو بحال رکھا ہے۔ ایک قتل مرتد کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کرنا، اور ایک رجم ہے، زانی اور زانیہ کے جو شادی شدہ ہوں ان کی سزا رجم، حد۔ یہ چیزیں دونوں قرآن میں نہیں ہیں، البتہ یہ دونوں چیزیں شریعت موسوی علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ کی ہے اور اپنی سنت کی دلیل پر ان کو رائج کیا ہے، وہ ہماری شریعت کے اندر اب گویا کہ حدود اللہ میں شامل ہے۔ یہاں میں خاص طور پہ تھوڑا سا تذکرہ کر دوں کہ اس میں چونکہ واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، اس میں ایک امکان ہے کہ یہ سوڈمی کی بات ہو رہی ہو، ہم جنس پرستی کی، بلکہ ابو مسلم اصفہانی ایک بہت بڑے مفسر ہیں، اگرچہ وہ معتزلہ میں سے ہیں۔ معتزلہ ان کو کہا جاتا ہے جو ریشنلسٹ لوگ تھے، عقل سے زیادہ بات کرتے تھے، نقل سے اور روایات کے حوالے سے زیادہ وہ بات نہیں کرتے تھے، نہ بات مانتے تھے، بلکہ وہ جو ریشنل اور استدلال ہے اس کا زیادہ سہارا لیتے تھے۔ تو معتزلہ کے بہت بڑے مفسر ہیں ابو مسلم اصفہانی۔ ہمارے عام مفسرین تو ان کا تذکرہ بھی کرنا پسند نہیں کرتے اس لیے کہ معتزلہ میں سے ہیں، لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے، چونکہ وہ خود ریشنلسٹ ہیں، اگرچہ ہیں اہل سنت میں سے، لیکن عقل اور منطق اس کے حوالے سے ان کی تفسیر جو ہے وہ بہت ہی مدلل اور بہت یوں سمجھیے کہ عقلی دلائل کے اوپر مبنی تفسیر ہے، تو وہ عام طور پر تذکرہ کرتے ہیں ابو مسلم اصفہانی کا۔ اس کا قول یہ ہے کہ یہ جو پہلی آیت ہے یہ لیسبینز کے لیے ہے،
وہاں پہ مردوں کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ تم میں تمہاری عورتوں میں سے کہ جو آپس میں فحش کا ارتکاب کریں عورت عورت سے. یہ لیسبین جو ہے پہلے بھی موجود تھا، سحاق اس کو کہا جاتا تھا، لیکن یہ ہے کہ بہت شاذ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ زندگی کی شاہراہ نہیں بلکہ اس سے کٹی ہوئی پگڈنڈیاں ان کو کہیں گے. مولانا مودودی صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ابھی ابو مسلم اصفہانی پر تنقید کی ہے کہ ابو مسلم اصفہانی نے یہ بات ذہن میں نہیں رکھی کہ قرآن مجید پگڈنڈیوں کے بارے میں باتیں نہیں کیا کرتا. قرآن مجید جو مین شاہراہ ہے انسانی زندگی کی، اس کے بارے میں بات کرتا ہے. تو اصل شاہراہ پر تو اصل میں زنا ہے، جس کے داعیات جو ہیں وہ مرد اور عورت دونوں کے اندر ہے، موجود ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب سوڈمی اگر ہے، گیز ہے مردوں میں سے، ان میں سے ایک فاعل ایک مفعول ہے. اب مفعول کے لیے ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے طلب نہیں ہے، کہ اس کے لیے لذت کا معاملہ نہیں ہے، وہ ساری کی ساری اگر لذت ہے تو وہ فاعل کے لیے. لیکن زنا کا معاملہ مشترک ہے. اس پہلو سے جو اصل مرض ہے وہ زنا ہے. لیکن یہ کہ ابو مسلم اصفہانی نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد ہے لیسبینز. اگر عورتیں آپس میں شہوت رانی کریں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انہیں بند کر دو، اور اس بند کرنے کے بعد جب تک کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور حکم نہ آ جائے یا موت ان کو جو ہے نہ لے جائے. یہ ہے ابو مسلم اصفہانی کی رائے، اگرچہ اسے ہمارے مفسرین نے تسلیم نہیں کیا، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کر چکا ہوں ابھی، میں نے اس ضمن میں جو تسلیم کی ہے، جو زیادہ قبول کی ہے میرے ذہن اور دل نے، جو بات وہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی ہے کہ اس میں مراد ہیں وہ عورتیں جو مسلمان عورتیں، چاہے وہ حرہ ہوتی تھیں یا یہ کہ وہ کنیزیں تھیں، وہ اگر ایسے لوگوں سے، یہودی سے یا کسی غیر مسلم سے، مشرک سے یا کسی منافق سے کہ جو پورے طور سے اسلامی ریاست کا دباؤ ابھی قبول نہیں کر رہا ہو، اگر ان سے ملوث ہو گئی ہیں زنا کے ارتکاب میں، تو پھر یہ ہے کہ یک طرفہ ہی معاملہ کرنا پڑے گا کہ جن پر ہمارا زور چلتا ہے، جن پر ہمارا رٹ ہے، انہی کو ہم سزا دیں. اور وہ سزا یہ ہے کہ ان لڑکی کو یا اس عورت کو جو سزا دی جائے گی. لیکن یہ واللذان یاتیانہا منکم جو ہے، اس کے اندر چونکہ کافی امکان موجود ہے کہ یہاں مراد سوڈمی بھی ہو، لہذا ہمارے ہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اور یہی ایک آیت ہے قرآن مجید میں کہ جو سوڈمی کے بارے میں ہے اور کہیں ذکر نہیں ہے. بالواسطہ طور پر اگرچہ ذکر ہے قرآن مجید میں دو مقامات پر، ایک تو سورہ معارج میں اور ایک سورہ مومنون کو شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے لیے شہوت رانی جو ہے مرد کے لیے، اس کے دو ہی طریقے جائز ہیں. والذین هم علی فروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون. وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی باندیوں، کنیزوں، اپنی لونڈیوں کے، اس کے علاوہ ان کے اوپر تو کوئی الزام نہیں ہے. وہ اگر اس سے اپنی شہوت کی تسکین کرتے ہیں بیوی سے اور اپنی لونڈی اور باندی سے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ملامت کے قابل بات نہیں ہے. لیکن فمن ابتغى وراء ذلک، جو اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا تو ظاہر بات ہے وہ فاولئک هم العادون، تو وہ حد سے گزر جانے والے ہیں، وہ پھر قابل سرزنش ہیں، قابل سزا ہیں، مستوجب سزا ہیں. اب اس میں ظاہر بات ہے کہ سوڈمی بھی آ گئی، اور اسی میں اگرچہ حیا مانے ہے لیکن مجھے آج یہ بات واضح کرنی ہے، استمناء بالید بھی ہے ایک، جسے ماسٹربیشن کہتے ہیں. ہاتھ سے ہی انسان جو ہے وہ اپنا تناؤ جو وجود کے اندر شہوت جو ہے اس کا جذبہ مشتعل ہو گیا ہو تو وجود میں ایک تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے. اس تناؤ کو ریلیز کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ ہاتھ سے انسان جو ہے وہ منی کا اخراج کروا دے تاکہ اس سے یہ کہ اس کو تسکین حاصل ہو جائے. لیکن اس کے بارے میں بھی ہمارے فقہا کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اس طریقے کا اندیشہ ہو کہ وہ اگر یہ کام نہیں کرے گا تو کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، کوئی اور برا کام کرے گا، زنا کے اوپر آمادہ ہو جائے گا، یا یہ کہ وہ سوڈمی جو ہے ہم جنس پرستی کا کوئی معاملہ کسی مرد کے ساتھ کرے گا، اگر یہ ہو تو پھر استمناء بالید جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے. اگرچہ عام حالات میں یہ بھی اسی کی ذیل میں آ جائے گا، فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون. تو جیسے سوڈمی حرام ہوگی ایسے ہی یہ بھی حرام ہوگا، لیکن اس کے بارے میں نرمی برتی گئی ہے. باقی جہاں تک کہ یہ جس کو کہ میں نے ابھی بحث کی تھی کہ لواطت کا لفظ جو ہے وہ بار بار زبان پر آتا ہے اس لیے کہ اکثر وہی استعمال ہوتا ہے، میں سوڈمی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا مردوں کی ہم جنس پرستی. اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بھی گواہی کا وہی سٹینڈرڈ اور وہی نصاب ہے کہ جو زنا کا ہے. 4 افراد عینی گواہ ہوں، یہ ہے در حقیقت 4 افراد کا عینی گواہ ہونا، اور اسی کیفیت میں کہ جیسے سرمدانی میں سلائی ہوتی ہے اس طرح کی کیفیت کے 4 گواہ جو ہے موجود ہوں، تب وہ در حقیقت وہ عمل قوم لوط جو ہے سوڈمی اس کا مقدمہ جو ہے تب قائم ہوگا.
اور اس کے ضمن میں اب ہمارے ہاں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ منفرد ہیں، وہ رائے ان کی میں بعد میں عرض کروں گا اس لیے کہ وہ منفرد ہیں، اکیلے ہیں۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور خود امام ابو حنیفہ کے دونوں بڑے شاگرد قاضی ابو یوسف، امام محمد شیبانی، یہ اس پر متفق ہیں کہ یہ جو جرم ہے سوڈمی، یہ جو ہم جنس پرستی ہے مردوں کی آپس میں، وہ بالفعل اسی طریقے سے جیسے کہ سلائی جو ہے وہ اس میں ہو سرمے دانی کے اندر، یہ بھی قابل حد ہے، اس کے اوپر حد وہی ہے کہ جو زنا کی ہے۔ یہ زنا کے بالکل ہم وزن عمل ہے، اور اس پر ہوگی کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے گا۔ اور یہ حد ہے، یہ حد ہے، یعنی یہ کہ اس میں کوئی کمی بیشی کرنا کسی مسلمان حاکم کے لیے، کسی قاضی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ حدود وہی کہلاتی ہیں، وہ چیزیں کہ جن کی سزا شریعت میں ایسے معین ہو گئی ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹ دینا یہ حد ہے، حد جاری کرنی پڑے گی، آپ اپنی مرضی سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ ہاں چوری کی ڈیفینیشن کے اندر ہو سکتا ہے کہ صاحب 1 پیسے 2 پیسے کی چوری پر بھی ہاتھ کٹے گا یا نہیں کٹے گا، کوئی معتدبہ چوری ہونی چاہیے، یا یہ کہ مشترک مال کی چوری پر ہاتھ نہیں کٹے گا، یا کوئی سڑک کے اوپر کوئی مال پڑا ہوا تھا کسی نے اٹھا لیا ہے تو یہ در حقیقت چوری شمار نہیں ہوگی، اس کے اوپر تعزیرات ہوں گی، ان پہ سزائیں کچھ اور دی جائیں گی۔ لیکن چوری جو ہے، جو چوری کی ڈیفینیشن کے اندر آ جائے گی تو اس پر پھر ظاہر بات ہے کہ حد ہے، حد کا اجرا ہوگا، اور وہ ہے ہاتھ کا کاٹ دینا۔ اسی طرح یہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ تینوں حضرات ایک لائن میں ہیں۔ اصل میں ہمارے ہاں فقہا کی یہ 2 لائنیں شمار ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو اصحاب قیاس سمجھے جاتے ہیں، ان میں سرے خیل ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے شاگردوں میں امام محمد شیبانی، قاضی ابو یوسف اور بھی ہیں، امام ظفر بھی ہے۔ لیکن یہ کہ دوسری طرف جو روایت کی بنیاد پر، حدیث کی بنیاد پر جو فیصلے کرنے والے فقہا ہیں، جو زیادہ ترجیح دیتے ہیں حدیث کو، ان میں ٹاپ پر امام مالک ہے، پھر انہی کے شاگرد سمجھیے کہ امام شافعی ہے، پھر انہی کے شاگرد جو ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہے۔ تو یہ ایک لائن کے تو تینوں حضرات، امام مالک بھی، امام شافعی بھی، امام احمد بن حنبل بھی، اور دوسری لائن میں بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد قاضی ابو یوسف، امام محمد، یہ اس کے قائل ہیں کہ یہ جو سوڈمی کا فعل ہے یہ بھی زنا ہی کے بالکل ہم وزن ہے، اس کی حد وہی ہے جو زنا کی حد ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ اس سے مختلف فعل ہے، یہ بالکل برابر نہیں ہے، اس کی شناعت بھی زنا کی شناعت کے برابر نہیں ہے، اور اس میں تعزیر ہوگی۔ اب تعزیر میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ مار پیٹ کر، کچھ سزائیں دے کر، کچھ کوڑے لگا کر چھوڑ دیا جائے، وہ توبہ کر لیں کہ ہاں اب آئندہ نہیں کریں گے، فرض کیجئے پھر پکڑے گئے، پھر کوئی زیادہ بڑی سزا دے دی جائے ان کو، پھر کوئی سزا اور دی جائے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ بالآخر اگر بار بار کی تنبیہات کے باوجود وہ 2 اشخاص باز نہیں آتے اس عمل سے، اس فعل سے، تو پھر قتل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ قتل تلوار سے ہوگا، رجم سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر حد نہیں ہے۔ یہ در حقیقت زنا کے حد کے طور پر یہ سزا نہیں دی جا رہی، بلکہ یہ بھی تعزیر ہے، اور تعزیر کی ایک آخری شکل جو ہے وہ قتل بھی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تعزیر کا لفظ بہت وسیع ہے۔ تو یہ ان 2 آیات کے بارے میں نے اپنا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اصل میں جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، یہ پہلی گویا کہ کوشش ہو رہی ہے اسلامی معاشرے کو ان مفاسد سے پاک کرنے کے لیے، ابتدائی قدم۔ اس کے بعد جو ہے اس میں آگے بڑھ کر قدم اٹھائے گئے، اس کے بعد سورہ نور کے اندر جو ہے حد جاری ہو گئی، نافذ کر دی گئی، لیکن ابتداءً جو ہے یہ آیات آئی ہیں، اور ان کی تعویل میں جو اختلاف ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ میرے نزدیک دونوں آیتیں در حقیقت زنا کے بارے میں ہیں، لیکن پہلا زنا ہے اس لڑکی یا عورت کا جو مسلمان ہے، لیکن جس مرد سے وہ زنا کا ارتکاب اس نے کیا ہے وہ کوئی غیر مسلم ہے، یا یہ کہ وہ مسلمانوں کی عدالتی حدود کے اندر نہیں آ رہا، مسلمانوں کی رٹ اس پر چل نہیں رہی ہے۔ اور دوسری وہ ہے کہ جو دونوں مسلمانوں کے حیطِ اقتدار کے اندر ہیں، مرد بھی اور عورت بھی۔ البتہ یہ کہ ثانوی طور پر اس دوسری آیت سے اس سوڈمی کے ضمن میں بھی جو نکلتے ہیں احکام وہ میرے نزدیک صحیح ہیں، اور ان کو ہم ثانوی درجے کے اندر یہاں سے ان آیات سے مبنی اور ان سے مستخرج قرار دے سکتے ہیں۔ اب چونکہ یہاں لفظ توبہ آ گیا تھا، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر وہ دونوں جو ہیں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اپنی، تو پھر ان سے اعراض کرو، انہیں چھوڑ دو۔
ان اللہ کان تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ یقیناً بہت تواب ہے اور رحیم ہے۔ اب اس کے ضمن میں توبہ کے موضوع پر یہ عظیم ترین دو آیات ہیں جو آ گئی ہیں۔ یوں سمجھیے قرآن مجید میں حکمت کی آیات جو آتی ہیں وہ ضمنی طور پر آتی ہیں، احکام اور چل رہے ہیں، اس کے بعد آگے پھر دیکھیں گے عورتوں کے بارے میں احکام پھر شروع ہو جائیں گے۔ وہ احکام کا سلسلہ چل رہا ہے، اس لیے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ نساء کے ابتدائی حصے میں خاص طور پر جو معاشرے کے دبے ہوئے طبقات ہوتے ہیں، پسے ہوئے، مظلوم، مقہور، دبائے ہوئے، مجبور کیے ہوئے، کمزور، جن میں یتیم، لاوارث ہیں بیچارے، ان کا مال جس طرح چاہو ہڑپ کر لو، جس طرح چاہو ان کا سلوک کر لو، یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اس معاشرے کا نقشہ یہ تھا۔ عورتیں وہ بھی مجبور ہیں اور ان کو بھی جس طرح چاہو ان کے ساتھ معاملہ کر لو۔ پھر کمزور در کمزور، ضعیف در ضعیف، لڑکی جو یتیم ہے وہ تو گویا کہ اب آپ کے لیے کھلی چھوٹ ہے، اسے کوئی مہر نہ دے اور شادی کر لیں، جس طرح چاہیں آپ اس کے ساتھ برتاؤ کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کے پیچھے ہے نہیں کہ جو اس کے حقوق کا طلبگار بن کر کھڑا ہو سکے۔ تو ان کے تمام چیزیں جو ہیں وہ زیادہ دی گئی ہیں۔ تو جو دبے ہوئے طبقات ہیں، یتیموں کا معاملہ بہت کثرت کے ساتھ آیا پہلے رکوع کے اندر، اس کے بعد خواتین کا معاملہ چل رہا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ جو دو جنسیں ہیں، مذکر اور مؤنث، ان میں کمزور جنس ہے، عورت جو ہے وہ کمزور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، صنف نازک اسے آپ کہتے ہیں، تو اس کے اوپر ظلم اور تعدی جو ہے وہ زیادتی جو ہے اس کا ہو جانا جو ہے وہ قرین قیاس ہے، لہذا اس کا سد باب کیا جا رہا ہے۔ اب توبہ کے بارے میں فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، یقیناً توبہ تو اللہ کے ذمے ہے، توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کے لیے جو جہالت، نادانی یا جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی بری حرکت کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْہِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ کو اللہ قبول فرماتا ہے، اللہ بھی ان پر متوجہ ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، حکیم ہے، بہت ہی حکمت والا ہے۔ لفظ توبہ پہلے سمجھ لیجیے، توبہ کہتے کسے؟ پلٹنے کو کہتے ہیں۔ تابہ یتوب، آبا یعوب اوبن، تابہ یتوب توبن، یہ بڑے قریب کے الفاظ ہیں۔ آبا یعوب، آپ گھر سے باہر گئے تھے اب واپس آئے ہیں، اس کو کہتے ہیں آئے بینا، آئے بونا، تائے بونا لربنا حامدون۔ یہ ایک دعا ہے کہ جو حضور سے مسنون ہے کہ جب آپ سفر پر گئے تھے، گھر واپس آ رہے ہیں، داخل ہوتے ہو کہ آئے بونا تائے بونا لربنا حامدون، ہم واپس آ گئے ہیں اپنے گھر میں، اپنے منزل میں، اور اللہ کے جناب میں توبہ کرتے ہوئے آئے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے آئے ہیں۔ تو آبا یعوب اوبن، تابا یتوب توبن، دونوں کا مفہوم ہے پلٹنا۔ اور یہ توبہ جو ہے یہ دو طرفہ عمل ہے۔ بندے نے گناہ کیا، غلط حرکت کی، معصیت کی، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کیا، تو اللہ کی بھی توجہ، عنایت، رحمت، شفقت ہٹ گئی۔ وہ ہٹا اپنی معصیت کی وجہ سے، اللہ نے اپنی عنایت اور توجہ اور اپنی محبت اور شفقت ہٹا لی اس کے پاداش میں۔ اب بندہ جو ہے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے، اس کے اوپر جو ہے پشیمانی طاری ہوتی ہے، اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، پروردگار میں جذبات میں بہہ کر کیا کر گیا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، تو یہ جو اس کی توبہ ہے۔ اب اللہ بھی پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، اپنی توجہ جو ہے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی شفقت کے ساتھ، اپنی شان غفاری کے ساتھ دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ لفظ دو طرفہ استعمال ہوتا ہے۔ تواب بندے بھی ہیں، بہت توبہ کرنے والے ہیں، اور تواب اللہ کے لیے بار بار آیا قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا تواب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کا بہت قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ توبہ جو ہے اس کی دو طرفہ لفظ ہے، بندے نے معصیت سے توبہ کی اور اللہ نے جو اپنی شفقت کی نگاہ پھیر لی تھی، دوبارہ لوٹا کر اپنی شفقت اور محبت اور عنایت کی جو ہے اس کی طرف رخ کر لیا۔ یہ توبہ ہے دو طرفہ۔ اب توبہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی سے بالکل جذبات کی رو میں بہہ کر توبہ، کوئی غلط کام ہو گیا، کسی وقت غلط ماحول میں انسان جا بیٹھا ہے، پھنس گیا ہے وہاں، اور اس ماحول کے فوری اثرات اس پر ایسے ہوئے ہیں کہ وہ بھی کچھ اور لوگ بھی کوئی غلط حرکت کر رہے تھے، وہ بھی کر بیٹھا۔ اس طرح کے معاملے کے لیے آتا ہے جذبات، اس میں لفظ جہالت آیا ہے، اور اس پر بحث کی مفسرین نے۔ جہالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، نہیں، معلوم تو تھا کہ گناہ ہے، لیکن یہ کہ یا تو اس گناہ کی پاداش سے اس وقت جو ہے
انسان کو مستحضر نہیں رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور جانا ہوگا، جواب دہی کرنی ہوگی، تو کیا بنے گا؟ اس سے ایک جہالت اور نادانی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یا جاہل کا لفظ عربی زبان میں جو آتا ہے وہ عالم کے مقابلے میں نہیں آتا، حلیم کے مقابلے میں آتا ہے۔ حلیم الطبع انسان وہ ہے جو اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، پرووک نہیں ہوتا فوری طور پر، ذرا سی کسی نے اشتعال آمیز بات کی اور پھٹ پڑے اور غصے کے اندر آ گئے اور آپے سے باہر ہو گئے، نہیں، وہ جاہل کہلائے گا۔ ایک حلیم الطبع شخص وہ ہوتا ہے کہ پوری اپنے آپ کو اب سیلف پوزیس کرتا ہے، اپنے آپ کو سیلف پوزیشن کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے نادانی یہاں پہ مراد یہ نہیں ہے کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ گناہ تو معلوم تھا کہ ہے، لیکن پھر بھی در حقیقت انسان کا کوئی بھی عمل کر گزرنا جو ہے وہ جذبات کی رو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس پر شہوت غالب آ گئی، اس وقت اس کے اوپر کوئی اور جو ہے مال کی محبت کا ایسا غلبہ ہو گیا، ٹیمپٹیشن ہو گئی کہ وہ کسی حرام ذریعے سے مال کو کما بیٹھا۔ ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی جیسے ہی انسان جو ہے وہ ہوش میں آیا فوراً توبہ کرے۔ یہ ہے اصل میں اس کا اصل مفہوم، اگرچہ مفسرین نے بہت عمدہ بحثیں کی ہیں اس پر کہ یتوبون من قریب سے مراد یہ نہیں ہے کہ فوراً ہی توبہ کرے، وہ کافی عرصے کے بعد بھی توبہ کرے تو موت سے پہلے پہلے اگر توبہ کر رہا ہے تو وہ توبہ جو ہے قریب ہی شمار ہوگی، اس لیے کہ زندگی ہے کتنی، 30 40 50 60 70 سال، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت حقیر ہے، بہت مختصر ہے، بہت ہی تھوڑی سی زندگی ہے۔ اس میں اگر انسان نے فرض کیجئے کسی ایک گناہ پر وہ کئی سال تک جو ہے متواتر عمل کرتا، لیکن اس کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ کام میں نے غلط کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، توبہ کر رہا ہے، تو یہ بھی توبہ عن قریب ہی شمار ہوگی۔ یہ مفسرین نے بحث کی ہیں، خاص طور پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن یہ کہ میری رائے سے ذرا مختلف ہے۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ آدمی نے گناہ کیا اور فوراً آنکھ کھل گئی، یہ اصل میں معاملہ ایک ہے۔ مجھے چونکہ یاد ہے اپنی زندگی کا ایک واقعہ، اور اسی کے حوالے سے میں آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ میں جا رہا تھا، میڈیکل کالج کا طالب علم تھا، تو صبح کو 8 بجے ہماری کلاس ہوتی تھی ڈاکٹر امیر الدین صاحب کی مرحوم مغفور کی، اور وہ 8:05 پر گیٹ بند کر دیتے تھے، کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک روز مجھے کوئی دیر ہو گئی تھی، میں بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا، سائیکل اپنی، اور تھی سڑک پھسلواں تھی، بارش ہوئی تھی تھوڑی تھوڑی سی، تو سائیکل پھسلی، میں گرا، بری طرح گرا، لیکن گرتے ہی تیزی کے ساتھ اٹھا ہوں کہ مجھے یہ بعد میں معلوم ہوا، اٹھنے کے بعد، کہ میں گرا تھا۔ یعنی انسان جب گرتا ہے تو گرتے ہی، یہ تو دوسری بات ہے کہ تو ہڈی پسلی ٹوٹ گئی ہو تب تو اٹھنا آسانی سے ممکن نہیں ہوتا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے نہ ہوا ہو تو آدمی اس تیزی کے ساتھ اٹھتا ہے کہ مجھے آج تک بھی یاد ہے کہ میں حیران ہوا کہ میں گر گیا تھا، اٹھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں گر گیا تھا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ اگر واقعتاً دل کے اندر ایمان جو ہے پختہ ہو اور گہرا ہو تو گناہ کے فوراً بعد، جیسے کہ ایک سیلاب آتا ہے اور سیلاب کا جو ہے ریلا گزر گیا، وہ سیلاب کا ریلا گزرنے کے فوراً بعد جو ہے انسان ہوش میں آ جاتا ہے۔ یہ ہے در حقیقت اس پہلی آیت کا اصل مقصود، اور اسی لیے اس میں اس قدر سخت لفظ استعمال ہوا ہے، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ کے ذمے ہم کوئی شے قرار نہیں دے سکتے، یہ تو اس لیے کہ خود اس نے اپنے ذمے لگا لیا ہے، خود کہہ رہا ہے، لیکن اس توبہ کا قبول کرنا اللہ فرما رہا میرے ذمے ہے۔ اور میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لفظ استعمال کیا، اللہ نے فرض قطعی قرار دیا اپنے اوپر، فرض قطعی قرار دیا ہے کہ ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنا مجھ پر لازم ہے، فرض ہے مجھ پر۔ ویسے الفاظ کے اندر اسی کا انداز ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، وہ لوگ کہ جو کوئی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، کوئی بری حرکت کرتے ہیں، وہ جذبات کی رو میں بہہ کر کسی غلط ماحول کے اندر حالات یا جذبات کا ریلا آتا ہے، کچھ اور ہے، فوراً کر بیٹھے، لیکن فوراً ہی پھر وہ اگر جو ہے ہوش میں آ گئے اور انہوں نے اللہ کی جناب میں توبہ کی، فوراً پشیمانی طاری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے فرض ہے کہ وہ اس توبہ کو قبول کرے۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ کا یہ حق ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو برائیاں کرتے رہتے ہیں حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب کہ ان میں سے کسی کا موت کا معاملہ آ جائے، موت کا وقت آ جائے، موت سرانے آن کھڑی ہوئی ہو، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو اس وقت وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ،
اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے توبہ کا کوئی حق ہے کہ جو مر جائیں کفری کی حالت میں، کہ وہ بھی کہیں گے جا کر وہاں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن پروردگار اب توبہ کرتے ہیں، ہم باز آ گئے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، پروردگار اب ہم نے دیکھ لی، حقیقتیں ہم پر منکشف ہو گئی، 14 طبق ہمارے روشن ہو گئے، ہم نے حقیقت سن بھی لی دیکھ بھی لی، اب ہمیں ذرا ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے تو ہم وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے ہم کرتے تھے، اب ہمیں یقین کامل حاصل ہو گیا ہے، اس کے مطابق صحیح کام کریں گے۔ وہ توبہ وہاں قبول نہیں ہوگی، نہ وہ توبہ آخرت کے اندر قبول ہوگی، میدان حشر میں قبول ہوگی، یا جہنم میں توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہوگی، نہ ہی اس دنیا میں جب موت کے آثار شروع ہو جائیں تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جو لفظ آیا ہے حدیث میں وہ یہ ہے ما لم یغرغر، توبہ جو ہے جب تک کہ یہ گھنگرو نہیں بولتا انسان کے حلق میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آخری وقت میں جو ہے وہ بلغم وغیرہ جب جو ہے وہ ٹریکیا وغیرہ کے اندر اور پھیپھڑوں کے اندر بولتا ہے تو وہ آخری وقت میں نزا کے وقت جو گھنگرو سا بول رہا ہوتا ہے حلق کے اندر، یہ غرغر ہے۔ معلم یغرغر، جب تک یہ کیفیت نہیں ہوتی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ امید دلائی گئی ہے، یقین نہیں دلایا گیا۔ یقینی تو توبہ وہ ہے اللہ کے ذمے کہ جو انسان نے غلطی کی اور فوراً توبہ کر لے۔ البتہ اس میں بھی علماء کا اتفاق ہے کہ فرض کیجئے اس کے بعد پھر کبھی وہی موقع پیش آ گیا، پھر خطا ہو گئی، پھر غلطی ہو گئی، پھر جذبات کی راہ میں بہ گئے، پھر توبہ کی، پھر کیا، پھر کوئی حرج نہیں۔ توبہ تواب اسی لیے کہا گیا ہے کہ توبہ کرتے رہنے والا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، تمام بنی آدم انتہائی خطا کار ہیں، سب کے سب خطا کار ہیں۔ کون ہے کہ جو گناہ سے بچا ہوا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کسی کا کوئی گناہ ہے، کسی کا کوئی اور گناہ ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، اور خطا جو ہے فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ تمام بنی آدم انتہائی خطا کار ہیں، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین جو ہیں ان میں جو خطا کار ہیں ان میں وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان جب توبہ کرے تو اس کی شرائط ہیں، جس وقت توبہ کرے اس وقت عزم مصمم ہو کہ یہ کام میں نے اب نہیں کرنا ہے۔ فرض کیجئے کہ انسان جو ہے قوی ارادے کا مالک نہیں ہے، اس کا ارادہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کے اندر جو ہے عزم نہیں ہے، لم نجد لہو عزما، جیسا کہ آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے اس میں عزیمت نہیں پائی، ہمت نہیں پائی، ہم نے اسے روکا تھا کہ فلاں درخت کا پھل نہ چکھنا، اس نے کھا لیا، فنسی، بھول گیا، ولم نجد لہو عزما، ہم نے اس کے اندر کوئی عزم نہیں دیکھا کہ جم جائے آدمی ایک بات کے اوپر۔ تو توبہ کی، ایک تو یہ ہے کہ اس کے بعد جم گیا، کیا کہنے ہیں، نور علی نور، لیکن ایک یہ کہ نہیں پھر حالات آ گئے، پھر کہیں اسی طرح کی کیفیات آئیں، پھر انسان پھسل گیا، پھر غلطی، پھر کھڑا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ پھسلنے کے بعد دوسری دفعہ پھسل گیا، تیسری دفعہ پھسل گیا تو اب پڑا رہے وہیں پر، اور وہیں پر جو ہے ڈیرا لگا لے، نہیں، یہ نہیں، پھر اٹھے، پھر اٹھے، پھر اٹھے۔ نیت کا معاملہ جب تک کہ یغرغر ما لم یغرغر، جب تک کہ یہ غرغرہ جو ہے یہ حلق کے اندر جو ہے گھگرو موت کا نہیں بولتا اور نزع کا عالم نہیں آتا۔ اور یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو جو ہے امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، امام ابن حبان نے، حاکم نے، بیہقی نے، ان سب نے، اور یہ حدیث صحیح قرار دی گئی ہے کہ ما لم یغرغر، جب تک کہ وہ موت کا گھنگرو، نزع کا گھنگرو نہیں بولتا اس وقت تک دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور قاضی ابو یعلا نے اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ کا اور شیطان کا ایک مکالمہ ہوا۔ شیطان نے کہا اے رب تیرے عزت و جلال کی قسم، میں ان انسانوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو پھر مجھے بھی میرے عزت و جلال کی قسم، میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا، معاف کرتا رہوں گا، معاف کرتا رہوں گا، معاف کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت آ جائے۔ ہاں، موت کا وقت آئے گا تو پھر معافی کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ بھی بہت ہی عمدہ روایت ہے۔ اسی طریقے سے یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہ اللہ تعالیٰ دن کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جس نے رات کو گناہ کیے ہوں توبہ کر لے، اور پھر رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جس نے دن میں گناہ کیے وہ توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، جب تک کہ وہ آخری علامات جو ہیں قیامت کی، ان میں جو آپ کو معلوم ہے کہ جو علامات کبریٰ ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج مغرب سے نکلے بجائے مشرق کے، تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ اب زندگی اس دنیا کا جو ہے معاملہ خاتمے کے قریب آ گیا ہے،
انفرادی موت نہیں بلکہ اب یہ اس دنیا کی اجتماعی موت آ گئی ہے تو اس وقت بھی آ کے وہ دروازہ بند ہو جائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ روزانہ اللہ کا ایک ہاتھ جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے تاکہ دن کے وقت، تاکہ رات کو جس نے گناہ کیا وہ توبہ کر لے، اور رات کے وقت تاکہ جس نے دن میں گناہ کمایا وہ توبہ کر لے۔ اور توبہ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے، ذرا اس کا اندازہ کیجئے۔ ایک بڑی پیاری تمثیل دی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ بندے کی توبہ سے اللہ کو اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ، اب ایک تمثیل ہے کہ تم یہ تصور کرو کہ اگر کوئی مسافر ہے لقودق صحرا میں سفر کر رہا ہے اکیلا، ایک اس کا اونٹ ہے، اونٹ ہی پر اس کا پانی ہے، چھاگل ہے وہ بھی اونٹ کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، وہ کھانے کی چیزیں تھی وہ بھی اونٹ کے ساتھ ہیں، اونٹ کے اوپر لدی ہوئی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھتا ہے اور اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو اونٹ غائب، اس نے اونٹ کا جو ہے وہ گھٹنا نہیں باندھا تھا، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، ورنہ عام طور پر تو بدو یہ کرتے تھے کہ اتنے ہیں تو اونٹ کا ایک جو پاؤں ہے اس کا گھٹنا باندھ دیتے تھے تاکہ وہ دوڑ نہ سکے، اچک اچک کے ادھر ادھر کی کر کے درخت سے کوئی اور کہیں سے کوئی ناشتہ تھوڑا بہت جو کر سکتا ہو کر لے، لیکن دوڑ نہیں سکتا، اس نے نہیں باندھا، وہ بھاگ گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ بے تاب ہو کر وہ حضور فرماتے ہیں کہ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں جو دوڑتا ہے بھاگتا ہے ادھر ادھر، کہیں نظر آئے اونٹ کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا۔ پھر وہ تنگ آ کر، اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایک شخص جو ہے موت کا انتظار اب کر رہا ہے، پانی بھی نہیں ہے اس کے پاس، پانی بھی اسی اونٹ پر تھا چلا گیا، کھانا بھی نہیں ہے، کھانا بھی اسی اونٹ پر تھا چلا گیا، اب وہ ایک موت کے انتظار میں ہے، اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ کھڑا ہوا، اونٹ تو موجود ہے، تو اب وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے، لیکن اپنا وہ جو اسے یوں سمجھیے کہ خوشی کا جو ایک کیفیت ہے اس میں وہ کہہ یہ بیٹھتا ہے اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ۔ اس طریقے کی اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے، کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے، اس لیے اس معاملے کو ہلکا نہ سمجھے، بہت بڑی شے، ہمارے دین کی حکمت کی روح سے یہ بہت بڑی شے ہے، اس میں تھوڑی سی خطا ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے گمراہیوں کے تومار جو ہیں پیدا ہو گئے دنیا میں۔ آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی تھی، حضرت حوا سے خطا ہو گئی تھی، دونوں نے وہ ممنوع شجر جو تھا اس کا پھل کھا لیا، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، معصیت ہو گئی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، ان میں پشیمانی پیدا ہو گئی لیکن الفاظ نہیں تھے، کن الفاظ میں اللہ کی جناب میں توبہ کریں، لہذا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے الفاظ تلقین فرما دیے کہ ٹھیک ہے تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو یہ الفاظ ہیں، وہ الفاظ ہیں جو سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں ہے، ربنا ظلمنا، نہیں یہ سورہ اعراف میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ نے معاف فرما دیا، توبہ خطا ہوئی، توبہ ہوئی، بات ختم۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، ہمارے ہاں تو تعلیم یہ ہے کہ جس شخص نے گناہ سے توبہ کی ہے وہ ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اٹس واشڈ آف، صاف ہو جاتا ہے، نامہ اعمال کے اوپر سے دھو دیا جاتا ہے، کوئی دھبا، کوئی اس کا نشان، کوئی آفٹر افیکٹ تک بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ توبہ کی کیفیت یہ ہے کہ کمن لا ذنب له، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ سے گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسے جیسے اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ چونکہ تورات میں اس توبہ کا ذکر نہیں آیا کہ حضرت آدم نے توبہ کر لی اور اللہ نے معاف کر دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ عیسائیوں نے پھر اس کے اوپر جو رضے چڑھائے ہیں کہ جب آدم نے گناہ کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن آدم جو بھی پیدا ہو رہا ہے، آدم کی نسل میں جو بھی مرد یا عورت پیدا ہو رہے ہیں سب گناہ گار ہیں، پیدائشی طور پر ہر انسان گناہ گار ہے۔ اچھا پیدائشی طور پر میں گناہ گار ہوں تو اب کیا کروں؟ میں گناہ کیسے دھلے گا؟ بھئی میں نے کوئی غلطی کی ہو میں توبہ کر لوں، میں پیدائشی طور پر گناہ گار ہوں، وہ تو گناہ میں نے کیا ہی نہیں تھا نا، وہ تو مجھے مل گیا ہے وراثت میں۔ اب میرے چہرے کی ایک رنگت ہے، اس رنگت کو تو میں بدل نہیں سکتا، اگر میری خلقت کے اندر گناہ شامل ہے تو میں خود گناہ کیسے دور کروں گا؟ لہٰذا اب انہوں نے فلسفہ تراشا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اکلوتا بیٹا دنیا میں بھیج کر اور قربانی کا بکرا بنوا کر اور ان لوگوں کی طرف سے جو ہے کفارہ بنا دیا کہ جو عیسیٰ کو مان لے، عیسیٰ کو مان لو گے تو گویا کہ عیسیٰ جو سولی پر چڑھے انہوں نے اپنی جان دی، وہ گویا کہ تمہاری طرف سے کفارہ ہو گئے، اس گناہ کا کفارہ۔ اب یہ دیکھیے ردے پر ردا، غلطی پر
خشت اول چون حد معمار کج، تاثریہ بھی ربط دیوار کج. ایک غلطی اگر شروع میں ہو جائے تو اس غلطی کے اوپر ردے رکھتے ہیں اور کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے. اسلام میں یہ کہ توبہ کر لیا. البتہ توبہ کی شرائط ہے. توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ 100 مرتبہ کہہ لیں، 1000 مرتبہ کہہ لیں، 10,000 مرتبہ کہہ لیں، اس سے توبہ نہیں ہوگی. ہاں ذکر کا فائدہ مل جائے گا. آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اپنا رب قرار دیا ہے اسے، اتوب الیہ اب اس کی طرف رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے، تو ثواب کچھ مل جائے گا. توبہ نہیں ہوگی. توبہ کے لیے 3 شرطیں کم سے کم. نمبر 1، حقیقی پشیمانی ہو کہ یہ مجھ سے بہت غلط حرکت سرزد ہو گئی ہے. حقیقی پشیمانی. اور یہ پشیمانی، دس از دی ایسنس آف توبہ. ریپینٹنس جو ہے اس کی ایسنس پشیمانی ہے. اسی کا تذکرہ کر دیا تھا علامہ اقبال نے ایک شعر میں، اپنی بالکل نوجوانی کے دور میں. ابھی طالب علم تھے اس زمانے میں، لاہور میں کوئی مشاعرہ ہوا تھا اور اس میں کوئی بہت بڑے جو ہے ملک الشعراء بھی موجود تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحبزادے اس عمر میں اور یہ شعر، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. انفعال کہتے ہیں شرمندگی کی کیفیت. جب آدمی پہ شرمندگی ہوتی ہے تو پیشانی پر پسینہ سا آ جاتا ہے. بڑے چھوٹے چھوٹے ننھے قطرے پسینے کے پیشانی پر آتے ہیں، انفعال کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے. تو میں نے جو گناہ کیا تھا اس پر جو مجھے انفعال ہوا، شرمندگی ہوئی، اس پر جو مجھے پسینہ آیا اور میری پیشانی کے اوپر جو ننھے قطرے ظاہر ہوئے، پروردگار کی رحمت نے انہیں موتی سمجھ کے چن لیا. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. اصل میں شرمندگی ہے، یہ توبہ ہے. اس کے بعد یہ کہ زبان سے بھی اللہ سے توبہ کرے. نمبر 2، اس گناہ کو چھوڑ دے، بالفعل چھوڑ دے. نمبر 3، اس کے بعد ایک مصمم اور پختہ ارادہ کہ دوبارہ نہیں کروں گا. اس وقت یہ ضروری ہے، لازم ہے کہ اس وقت مصمم ارادہ ہو کہ دوبارہ نہیں کروں گا. البتہ یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں کہ پھر کہیں جذبات کی رو میں پھر پھسل جائے. سڑک جو ہے وہ اس کے اندر پھسلن ہے، پھر پھسل گیا. یہ انسان سے بعید نہیں ہے. کل بنی آدم توابون خطاؤن و خیر الخطائین توابون. تو وہ میں نے عرض کر دیا کہ شیطان کے مقابلے میں اللہ نے بھی فرمایا کہ مجھے بھی میری عزت اور میرے جلال کی قسم ہے کہ میں بھی اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا یہاں تک کہ موت کا معاملہ آ جائے. اس کے بعد دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو گویا کہ یہاں پر ویسے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس پہلی آیت جو ہے اس میں، اس کی بھی تعویل میں اکثر علماء نے، اکثر مفسرین نے یہ شکل اختیار کی ہے کہ اس سے مراد لازم یہ نہیں ہے کہ فوراً ہی توبہ کی جائے، ثم یتوبون من قریب، بلکہ یہ کہ موت سے پہلے جو بھی توبہ ہے، موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے وہ توبہ من قریب ہی شمار ہوگی. یہ رائے ہے اکثر کی. لیکن میری رائے یہ ہے کہ نہیں. یہاں 2 انتہائیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں. ایک انتہا مثبت پر طرز کی ہے، مثبت سائڈ کی ہے. انسان سے خطا ہوئی، فوراً اس کو ہوش آیا، فوراً جو ہے پشیمانی ہوئی کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، فوراً اللہ کی جناب میں توبہ کی. یہ توبہ تو وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے قرار دیا ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. یہ ایک انتہا ہے. دوسری انتہا یہ ہے کہ انسان کرتا رہے غلط حرام خوری ہے، جو بھی ہے غلط کام کر رہا ہے یہاں تک کہ موت جو ہے سرانے آ کھڑی، اب کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ توبہ ہے ہی نہیں. اس کی توبہ کی قبولیت کا کوئی سبب. ان کے درمیان جو ہے یہ ایک ایسا ہے بہت وسیع علاقہ ہے. اس کے اندر بین الخوف والرجا کی کیفیت رہنی چاہیے بندے کی. رجا بھی رہے، اللہ تعالیٰ توبہ کا معاف کرنے والا ہے. جب اتنی شد و مت کے ساتھ احادیث کے اندر بھی آیا، اللہ تعالیٰ تو بندے کا کہ توبہ کا منتظر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو جو ہے اگر بندہ آتا ہے اس کی طرف چل کر، اللہ دوڑ کر آتا ہے. بندہ ہاتھ بھر آتا ہے، بارش بھر آتا ہے تو اللہ ہاتھ بھر آتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ تو بندے کی توبہ کا منتظر ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرے. اور اللہ تو ہاتھ پھیلاتا ہے دن کے وقت کہ رات کا گناہ گار جو ہے توبہ کر لے، اور رات کے وقت تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے. ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو اس میں رجا کا پہلو غالب ہونا چاہیے، لیکن خوف کا پہلو ختم نہیں ہو جانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ خطا میری اللہ تعالیٰ معاف نہ فرمائے، ہو سکتا ہے. یہ خوف کا پہلو کسی نہ کسی درجے میں اگرچہ غالب رہنا چاہیے رجا کا پہلو.
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی شان غفاری، اس سے یہ توقع کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ تو یہ توبہ کے بارے میں دو آیات قرآن مجید میں جو جس یہ موضوع پر، یا تو سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آئی ہے بات توبہ کی شرائط کے ضمن میں، اور یا یہ کہ توبہ کی یہ دو انتہائیں جو یہاں پر بیان کر دی گئی ہیں، یہ دو مقامات انتہائی اہم ہیں توبہ کی حقیقت کے بارے میں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔